جلدی سے میرا ساتھ کریے گا. اب آپ کا اپنا مزاج بیان کر رہا ہوں. علی والوں کا مزاج کیا ہے؟ کوئی پریشانی آئے, کوئی پرابلم آ جائے, کوئی مصیبت آ جائے, کوئی مشکل آ جائے, تو میں نے کیا ہوا کہ کوئی بات نہیں, علی وارث ہے. کوئی پریشانی ہے, میں نے کیا ہوا, کوئی بات نہیں, علی وارث ہے. انہوں نے پوچھا کیا ہوا, کوئی بات نہیں, علی وارث ہے. ان سے پوچھا کیا ہوا, کوئی بات نہیں, علی وارث ہے. یہ بھی کیا علی وارث, وہ بھی کیا علی وارث, وہ بھی کیا علی وارث, وہ بھی کیا علی وارث, ہے نا. تو میں کیا کہوں علی والوں کے سامنے, بھائی علی, علی آسمان کا وارث, علی زمین کا وارث, علی مطلب کا وارث, علی محراب کا وارث, ہے نا, علی محراب کا وارث, علی میرا وارث, علی آپ کا وارث, علی موضوعات کا وارث. لیکن آج قرآن سے پوچھو کہ قرآن اپنا وارث کسے کہتا ہے. استدلال پیش کر رہا ہوں اور یہ بیان رک جائے, ٹھیک ہے نا. کوئی پریشانی ہے, کوئی بات نہیں, علی وارث. میں نے کہا آپ کا کیا ہوا, کوئی بات نہیں, علی وارث. ہو تیرے پریشانیاں, ہے نا, تو آپ کا وارث بھی علی, میرا بھی علی, زمین کا بھی علی, آسمان کا بھی علی, موضوعات کا بھی علی, انبیاء کا بھی علی, ٹھیک ہے نا. لیکن آج ممبر کا بھی علی, محراب کا بھی علی, مسجد کا بھی علی, عبادت کا بھی علی. لیکن آج قرآن سے پوچھیں کہ قرآن اپنا وارث کسے کہتا ہے. ذہنوں کا مادہ کریں کہ کوئی لفظ ضائع نہ ہونے پائے. قرآن کی آیت ہے بڑی اہم اور اتنی آسان اور سہل لفظوں میں مولا کی سے بھیک مانگ کے یہ ہدیہ کروں گا تاکہ ہر بچے بڑے بزرگ کو یہ آیت پیغام پہنچ جائے اور جا کے قرآن میں چیک کریں, ہے نا. تو ہر ایک کا وارث علی ہے. قرآن سے فیصلہ کرانا ہے کہ وہ کیا کہتا ہے, ٹھیک ہے نا. قرآن سے فیصلہ کرانا ہے. ایک مثال سنتے جائیں, اس مثال کے اندر ہی رزلٹ رکھا ہے اور بیدار مغز مجمع بیٹھا ہوا انشاءاللہ جملے کو پرواز دے گا اور میں آیت پڑھ کے مکمل کر دوں گا جملہ انشاءاللہ. لیکن میں یہاں پر آیا اس علاقے میں, کھچوڑنے کے علاقے میں چکا ہوں یہاں پہ, ٹھیک ہے نا. اچھا, جو روز مرہ کی گفتگو ہوتی ہے ہماری, بہت سے الفاظ ایسے ہیں ہم آپ جو بولتے ہیں غور نہیں کرتے. اگر غور کریں تو ہمیں اندازہ ہو کہ لفظ ایک بولا جاتا ہے, دوسرا خود سمجھ میں آتا ہے. میں بہت سامنے کی مثال کر رہا ہوں, اسی مثال کا کوئی رکھا ہوا ہے. میں یہاں پر آیا, میں جانتا نہیں تھا, کوئی صاحب جا رہے تھے. میں نے کہا یہ کون ہے, یعنی کہ پڑوسی. ایک لفظ بولا پڑوسی, میں سمجھ گیا کوئی دوسرا ہے جس کا یہ پڑوسی ہے. میں سمجھ گیا دوسرا کوئی ہے. بڑے محمد والے میں تھک رہا ہوں مگر سمجھاؤں کی بات نہیں ہے. ابھی جو خطاب بھی کرنا ہے بلند ترین صلوات پڑھے محمد والے. چل رہی تھی کہ بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ایک لفظ بولا جائے تو دوسرا بولا نہیں جاتا, پھر سمجھا جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. حوزہ علمیہ میں جو منطق پڑھائی جاتی ہے اس میں ایک چیپٹر ہے مباحث الفاظ, الفاظ کا چیپٹر ہے نا. تو لفظ ہم بھی بولتے ہیں, آپ بھی بولتے ہیں. یہ منطق والے کیا کہتے ہیں, الفاظ ذرا مشکل سے ہیں لیکن میں نے آسان کر دیا ہے. تو ایک لفظ بول کے دوسرا خود سمجھ لینا ہے, ایسے الفاظ کو منطق میں کہتے ہیں الفاظ متضاعفین, ہے نا. اب مشکل سے بولا متضاعف ہے, اس کو جو بھی لکھتے ہیں اس کو چھوڑ دیں آپ, یہ ہے نا. تو یہ ذہن میں رکھیں کہ ایسے الفاظ جن کا ایک لفظ بولا جاتا ہے دوسرا بولا نہیں جاتا, خود سمجھ میں آتا ہے. میں نے مثال کیا دی آپ کے سامنے, میں نے کہا کہ کوئی صاحب گزر رہے تھے, میں نے کہا کون ہے, کا پڑوسی. آپ نے ایک لفظ بولا, توجہ کریں, ایک لفظ بولا پڑوسی, ہے نا. میں سمجھ گیا کہ لازمی کوئی نہ کوئی دوسرا ہے جس کا یہ پڑوسی ہے. آپ نے یہ نہیں کہا جناب کہ دوسرا بھی ہے, تیسرا بھی, چوتھا بھی نہیں, ایک لفظ بولا. اب آپ دوسرا خود نکالیں, میں نے مثال دے دی ہے. ایک لفظ ہے, ایک لفظ ہے باپ, ایک لفظ ہے باپ. جب آپ نے بولا باپ تو میں سمجھ گیا جناب کہ باپ کہہ رہے ہیں تو کوئی نہ کوئی اس کا بیٹا بھی ہے. آپ نے یہ نہیں کہا کہ باپ اور بیٹا, نہیں, لفظ باپ اور بیٹا چھپا ہوا ہے. یہی میرا ماں حسن ہے, تحقیقت سلامت رہے, مل کے بولنا تھکن دور ہو جائے, مل کے چلنا ہے نا. پڑوسی بول کے دوسرا نہیں بولا جاتا, وہ سمجھ میں آتا ہے. باپ بول کے بیٹا نہیں بتایا جاتا, باپ کا مطلب یہ ہے کہ جس کا بیٹا ہو, ٹھیک ہے نا. اور کس طرح نکالتے رہے آپ, میں نے بولا بھائی, کیا سمجھے آپ کے پاس ایک اکیلا ہے, کوئی نہ کوئی دوسرا ہے نا جس کا یہ بھائی ہے. تو بھائی بول کے بھائی سمجھ میں آئے, باپ بول کے بیٹا سمجھ میں آئے, پڑوسی بول کے پڑوسی سمجھ میں آئے, ٹھیک ہے نا. ایک لفظ بولا جائے دوسرا خود بخود سمجھ میں آ جائے گا, ٹھیک ہے نا. ایسے ہی ایک لفظ ہے, ایسے ہی ایک لفظ ہے میراث. سلامت رہے, آپ بول رہے تھے مولا عبادہ کے نوجوانوں کو جن کے ہاتھ اٹھ رہے ہیں, پیچھے والے بھی سارے مل کے
مجید کی آیت ہے انشاءاللہ. ابھی میں نے آیت نہیں پڑھی, آپ کے ذہنوں کا آمادہ کر رہا ہوں. جملے ریکارڈ ہو رہے, جملے ضائع نہ ہونے پائے, پوری طاقت جمع کر کے بل کے ساتھ دینا ہے نتیجے کے اوپر انشاءاللہ. ایسی لفظ ہے میراث, لفظ میراث ہے نا. میں مثال دے کے آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جس آپ کا انتقال ہو گیا, بیچارے خالی ہاتھ آئے تھے اور خالی ہاتھ دنیا سے چلے گئے. اصول کیا, طریقہ کیا, تہذیب کیا ہے؟ گھر جاتے ہیں جناب, قل خانے کی مجلس ہے, گھر چلے گئے. میں بھی آپ کے ساتھ, میں نے کہاں جانے, کہتے وہ صاحب کا فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا, گھر جانے. میں نے چلے, میں بھی جا کے بیٹھ گیا. واقعہ ہو رہی تھی کمرے کے اندر, لوگ بیٹھے ہوئے تھے. جب فاتح وغیرہ ہو گئی تو میں نے کہا جناب وہ صاحب کون بیٹھے ہیں؟ کہنے کہ یہ مرنے والے کے بیٹے ہیں. میں نے کہا ملوا دیں. قریب لے گیا مجھے, میں نے فاتح پڑھی, گلے لگایا. تعزیت کرنے طریقہ یہ ہوتا ہے نا, توجہ کرنے والوں. اسی مثال پر جو رزلٹ مکمل ہو رہا ہے, آپ کے ذہن آمادہ ہے انشاءاللہ, جملہ ضائع نہیں جائے گا, مجھے امید ہے انشاءاللہ. مولا کے سفتے میں میں آگے آیا, سلام کیا. میں نے کہا یہ کون صاحب تھے؟ کہا یہ مرنے والے کے مرحوم کے بیٹے ہیں. میں نے کہا کون ہے؟ میں نے کہا مرحوم کے بیٹے. تو میں نے کہا چلیے مرحوم کے وارث ہوئے. آپ نے وارث نہیں ہے. میں نے کہا کمال ہے, ابھی آپ کہنے کہ بیٹا ہے. میں نے کہا کہ وارث ہے, وارث ہونے اس کی دلیل ہے نا. کہنے کہ بیٹا تو ہے لیکن مرنے والے کا وارث نہیں ہے. میں نے کہا کیوں؟ آپ نے کہا اس نے چھوڑا کیا جس کا یہ وارث بنے. سلامت رہے, مولا آباد رکھے. میں مادی مانوی ریاستوں میں نہیں جا رہا, بڑی لاجیکل بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے, ٹھیک ہے نا. الفاظ سمجھ میں آ گئے. میں نے کہا باپ بیٹا کو سمجھ میں آ گیا. میں نے کہا پڑوسی کو سمجھ میں آ گیا. میں نے کہا بھائی کو سمجھ میں آ گیا. اتنا بیٹا بیٹھا ہوا ہے, جملہ لے کے ہونا اور زمانے کو سناؤ کہ قرآن کیا کہتا ہے. میں نے کہا کہ کون تھا؟ آپ نے کہا مرنے والے کا بیٹا ہے. میں نے کہا وارث آپ نے کہا نہیں. میں نے کہا دلیل کیا ہے؟ آپ نے کہا اسے چھوڑا کیا جس کا وارث بنے, وہ تو خالی ہاتھ چلا گیا. میں نے کہا بہت شکریہ آپ کا, کہنے کہ اس بات کا. میں نے کہا میری سمجھ میں آ گیا. آپ نے کہا کیا سمجھ میں آ گیا؟ میں نے کہا میری سمجھ میں آ گیا کہ لفظ وارث وہاں آتا ہے جہاں میراث ہو. سلامت رہے, مولا آباد رکھے, مولا آباد رکھے. میرا ساتھ دیتے رہنا. میں نے کہا جناب میری سمجھ میں آ گیا. آپ نے کیا سمجھ میں آ گیا؟ میں نے کہا سمجھ میں آ گیا کہ لفظ وارث وہاں آتا ہے جہاں پر میراث ہو. نہ مکان ہے, نہ دکان ہے, نہ سواری ہے, نہ گاڑی ہے, نہ بینک بیلنس ہے, نہ کتابیں ہیں, نہ کپڑے ہیں, نہ لباس ہے. تو کوئی چیز تو ہے نہیں. تجھے بیٹا ہے, وارث نہیں ہے. اب ایک صاحب کا انتقال ہو گیا, ان کے پاس ایک نہیں دو گھر تھے, ایک نہیں دو مکانیں تھیں, بڑی بڑی زمینیں, بڑی بڑی جائیدادیں بنا کے چلے گئے. لیکن وراثت لینے والے علماء کرام نے 3 طبقے لکھے ہیں کہ اگر انسان مر جائے تو فلاں 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 کو 3 طبقوں میں مرنے والے کی وراثت جاتی ہے. اب علی والوں فرض کر لیں کہ ان 3 طبقوں میں کوئی بھی نہیں تھا. عمران القاہی صاحب قبلہ کو میں ہدیہ کرا جملہ فرض کریں نہ اس کا بیٹا ہے, نہ بیٹی ہے, نہ بیوی ہے, نہ بھائی ہے. 3 طبقوں میں وراثت لینے والے کوئی نہیں تھے. وہ تو قبر میں گیا, اس کا مکان تو موجود ہے, اس کی دکان تو موجود ہے. اب پوچھے علماء سے جناب یہ کیا ہوگا؟ ایسی گاڑی سڑتی رہے, مکان سڑتا رہے؟ نہیں. علماء کہتے ہیں کہ یہ مال جائے گا معصوم کے پاس. یہ مال جائے گا معصوم کے پاس, یہ مال جائے گا حاکم شرع کے پاس. میں نے کہا سارا کا سارا مال میراث بن کے چلا گیا نا. آپ نے کیا بات کر رہے ہیں؟ میں نے کیا ہوا؟ مرنے والے کا مال نہیں ہے. آپ نے کہا مرنے والے کا مال ہے, لیکن مرنے والے کا مال یہ میراث نہیں ہے.